السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں جس جگہ نماز کا حکم دیا ہے، ذکر کیا ہے، اسی جگہ اللہ نے زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے۔ اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ پچھلی امت میں زکوٰۃ 100 روپیوں میں 10 روپیہ تھا، لیکن اس امت میں 100 روپیوں میں 2.5 روپیہ زکوٰۃ اللہ نے فرض کیا ہے۔ وہ بھی سال بھر پیسے پڑے رہے تو زکوٰۃ فرض بنتی ہے۔ سال سے 1 دن پہلے مال ختم ہو گیا تو زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ نے فرماتے ہیں جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں، جس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے وہ اللہ کے نام پر خرچ کرتے رہیں۔ جو غریب ہے وہ بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرتے رہے۔ جو کوئی تنگی کے حالت میں مال خرچ کرتا ہے اللہ کو بے انتہا پسند ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی غریب 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو لاکھوں روپیہ خرچ کرنے سے بھی بڑھ کر اجر ملتا ہے۔ صحابہ نے فرمایا وہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کسی انسان کے پاس 2 روپیہ ہو، اس کے 2 روپیہ میں وہ آدھا حصہ یعنی 1 روپیہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، اور مالدار ہو، وہ مالدار کے پاس کروڑ روپیہ ہیں، وہ مالدار کروڑ روپیہ پیسے میں سے 1 لاکھ روپیہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، یعنی اس کے مال میں سے ہزاروں میں حصہ وہ خرچ کرتا ہے۔ جب ان دونوں کا مال تولا جائے، جو غریب اپنے مال میں سے آدھا حصہ، اس کے پاس 2 روپیہ تھے، اس نے 2 روپیوں میں آدھا حصہ 1 روپیہ خرچ کیا ہے، تو اس کا اجر 1 لاکھ روپیہ خرچ کرنے سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو غریب بھی جتنا ہو سکے اللہ کے راہ پہ خرچ کرتے رہنا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابیہ ہے، فرمایا یا رسول اللہ موت سے ڈر لگ رہا ہے، تو حضور نے فرمایا آپ کے پاس مال ہے؟ تو صحابی نے فرمایا ہاں رسول اللہ مال ہے۔ تو حضور نے فرمایا مال خرچ کرو، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرماتے ہیں بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اللہ کو پاؤ، اللہ کے دین کے لیے محنت کرو، کوشش کرو۔ مال اور جان، جان مال سے بھی بڑھ کر ہے، لیکن اللہ نے جان کو پہلے ذکر نہیں کیا، پہلے مال کو ذکر کیا۔ مال خرچ کرو، کیونکہ جس جگہ پیسے لگاتے ہیں اس جگہ دل لگ جاتا ہے۔ تو اس صحابی کو فرماتے ہیں اللہ کے نام کو پیسے خرچ کرو، جس جگہ مال خرچ کرتے ہیں اس جگہ دل بھی لگ جاتی ہے۔
दऊ मर्दाकुम बिस्सदका, आपने मरीजों का इलाज करो सदक़े के साथ। आगे फरमाया अस्सदक़तु तुरुद्दुल बला, सदका मुसीबतों को टाल देती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पास एक आदमी आया और कहा, ऐ अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है, तूने मेरे माल को मेरे घर पहुंचाने में सवारी भेज दी। तूने मेरा माल को मेरे घर पहुंचाने में सवारी को भेज दी। यानी हम लोगों में माल, गरीबों पे माल तकसीम करते हैं। लोगों को माल तकसीम करना वो माल अल्लाह को देने के मानिंद है। जो अल्लाह को माल देता है, अल्लाह वो हमारे घर यानी जन्नत में हमें उसका बदला देता है। वो माल कल क़यामत के दिन उसके बदले में हमें जन्नत देता है। मन दल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़ लहू अज़आफ़न कसीरा, कोई है जो अल्लाह को कर्ज दे, अल्लाह उसको कई गुना करके वापस कर दे। किफल था, उसने बहुत बड़ा गुनहगार इंसान था, शराब पीता था, जिना करते था, हर दिन एक नई लड़की को लेकर आता था। हर देकर लेकर आते था। वो इस जमाने के एतबार से 30 लाख होते थे। एक दिन एक लड़की को लेकर आया। जब वो कमरे में जाने लगा, उस लड़की रो रही थी। किफल ने पूछा, क्या बात है, मैंने तुझे जबरदस्ती तो नहीं किया। तो उस औरत कहती है, किफल, मैं इज्जतदार औरत हूं, इज्जत बेचने वाली नहीं हूं। क्या करें, मेरे भूख ने मुझे यहां तक पहुंचाया है। मेरे भूख ने मुझे यहां तक पहुंचाया है। भूख की वजह से आज मेरी इज्जत को बेच रही हूं। जब मालदार लोग ज़कात अदा नहीं करते तो गरीबों की बच्चों की इज्जत ऐसे ही नीलाम होते हैं। माल अल्लाह ने क्यों अता किया है? माल अल्लाह ने इसलिए अता किया है जो अल्लाह के शुक्र अदा करें। उसी माल से हम अय्याशी करना, शराब पीना, जिना करना, इसलिए अल्लाह ने हमें माल अता नहीं किया है। माल देकर अल्लाह ने शुक्र का इम्तिहान ले रहा है। हमने अल्लाह का शुक्र कैसा अदा करें, उस माल को लोगों में तकसीम करके अल्लाह का शुक्र अदा करना है। गरीबों को गरीब की हालत देकर अल्लाह ने इम्तिहान सब्र का ले रहा है, क्योंकि वो गरीबी हालत में सब्र करें, अल्लाह से दुआ करें। मालदारों को माल देकर शुक्र का इम्तिहान ले रहा है, गरीबों को गरीबी देकर सब्र का इम्तिहान ले रहा है। अल्लाह ने कल क़यामत में अपने सामने से जब तक हिलने नहीं देगा, जब तक तुम्हारे माल के एक एक रुपया का हिसाब अल्लाह के सामने पेश ना करें। एक एक रुपया का भी अल्लाह के सामने हिसाब देना पड़ेगा। जो इस किफल ने उस किफल के दिल में रहम आ गया और कहा, मेरी बहन जिस इज्जत के साथ तू यहाँ आई है, उसी इज्जत के साथ यहाँ से चले जा, और जो मैं पैसे दिया हूं वो हदिया के तौर पर रख लेना। तो वो औरत वहां से घर पहुंच जाती है और वो किफल कहता है, मेरी बहन मेरे लिए दुआ करना, मैं गुनहगार इंसान हूं, आज मैं तौबा करता हूं। तो वो औरत
بات گھر پہنچ جاتی ہے تو اس کے بعد میں کفل کی انتقال ہو جاتی ہے، موت آ جاتی ہے۔ وہ بہت برا انسان تھا، گنہگار انسان تھا، اس کا کفن دینے کے لیے انسان تیار نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ گنہگار تھا، برا انسان تھا۔ لیکن اللہ نے کفل کے دروازے پہ موٹے موٹے الفاظوں پہ لکھا ہوا تھا، ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو، اے لوگوں اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے، جاؤ تم اس کی جنازے کی نماز پڑھو، کھندا دو، دفن کرو۔ ایک غریب کی وجہ سے اس کفل کا توبے کا موقع ملا، تو ہم بھی اللہ کے نام پہ مال خرچ کرتے رہنا ہے۔ جو ہماری مصیبتوں کو اللہ نے ٹال دیتا ہے، اور صدقے جاریہ کسے کہتے ہیں؟ صدقے جاریہ وہ ہے جو ہم کوئی اچھے کام کرتے ہیں، ہم مر جائیں پھر بھی قیامت تک بھی اس کا ثواب ہمیں ملتے رہے گا۔ جیسا کہ جو کوئی سنی ہوئی بات کو یا کوئی دین کی ویڈیوز کو آگے پہنچاتے ہیں، ہم مر بھی جاتے ہیں لیکن اس ویڈیو کے ذریعے سے جتنے لوگ دیکھتے رہیں گے، عمل کرتے رہیں گے، تو اس کا ثواب ہمیں قیامت تک بھی ملتے رہے گا۔ تو اس ویڈیو کو آپ آگے شیئر کر کے صدقے جاریہ کا ثواب حاصل کریں۔ دین کی بات کو، دین کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگا کامنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو ضرور شیئر کریں۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔